دنیا نیوز کے ساتھ میں ہوں عمران یوسف۔ نظر جان چکے ہیں بلیٹن کے آغاز میں خبر یہ ہے کہ مدارس کی رجسٹریشن کا معاملہ مولانا فضل الرحمان کی وزیر اعظم سے ملاقات میں مثبت پیش رفت۔ وزیر اعظم نے معاملہ جلد حل کرنے کی ہدایت کی تو مولانا نے 1-2 دن میں خوشخبری کی نوید سنا دی۔ رپورٹ دیکھیے اسلام آباد سے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے مولانا فضل الرحمان کی ملاقات، مدارس رجسٹریشن کی تجاویز پر مثبت پیش رفت۔ وزیر اعظم کی معاملات کو جلد حل کرنے کی ہدایت۔ ملاقات میں مدارس کی رجسٹریشن کے حوالے سے پارلیمنٹ سے منظور شدہ بل اور اتحاد تنظیمات المدارس اجلاس میں ہونے والے فیصلوں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر اعظم نے وزارت قانون کو معاملہ آئین و قانون کے مطابق جلد حل کرنے کی ہدایت جاری کر۔ میڈیا سے گفتگو میں مولانا فضل الرحمان کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم نے دینی مدارس کے حوالے سے منظور ہونے والے بل پر بات چیت کے لیے دعوت دی۔ ان کو ادراک تھا کہ اتحاد تنظیمات المدارس کے موقف سے کیا صورتحال پیدا ہوگی۔ اب دیکھیں عملی اقدام انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ وہ ہمارے مطالبے کے مطابق آئے گی، اور میں بھی اس ساری صورتحال سے تنظیمات مدارس دینیہ کو آگاہ کروں گا، اور انشاءاللہ العزیز 1-8 دن کے اندر ہم اس حوالے سے بھی خوشخبری سنیں گے اور ہمارا مطالبہ تسلیم کیا جائے گا۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ وزیر اعظم کے سامنے اپنا موقف رکھا کہ یہ بل دونوں ایوانوں سے منظوری کے بعد ایکٹ بن گیا ہے۔ صدر نے جو ایک اعتراض لگایا اس کا جواب دے دیا گیا، دوسرا اعتراض ہو نہیں سکتا تھا اور اس کا وقت بھی گزر چکا تھا۔ جو دوسرا اعتراض انہوں نے بھیجا، تو ایک تو دوسرا اعتراض آئینی طور پر بنتا نہیں ہے، ان کو اختیار نہیں ہے۔ دوسرا یہ کہ وہ وقت گزرنے کے بعد جو مدت آئینی مدت ان کے پاس تھی، وہ گزرنے کے بعد انہوں نے بھیجا ہے، اور پھر وہ بھی اس وقت تک اسپیکر صاحب کے دفتر میں نہیں پہنچا۔ ملاقات میں عبدالغفور حیدری، کامران مرتضی، راجہ پرویز اشرف، قمر الزمان قاہرہ شریک تھے۔ خیبر پختونخوا کی اپیکس کمیٹی نے کرم میں قیام امن کے لیے تمام بنکرز اور بھاری اسلحہ ختم کرنے پر اتفاق کر لیا ہے۔ اجلاس میں ضلع خیبر کے علاقہ تیرہ میں جانی خیل میں سیکیورٹی کی تازہ صورتحال کا بھی جائزہ لیا گیا۔ پشاور سے شہزادہ فہد کی رپورٹ دیکھیے۔ ضلع کرم کی صورتحال پر خیبر پختونخوا اپیکس کمیٹی کا اجلاس وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کی زیر صدارت ہوا۔ اجلاس میں وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی سمیت کور کمانڈر پشاور، چیف سیکرٹری، آئی جی اور صوبائی اراکین نے شرکت کی۔ اجلاس میں کرم کا زمینی رستہ وقفے سے عارضی طور پر کھولنے کا سیکیورٹی میکانزم ترتیب دیا گیا۔ پولیس اور ایف سی قافلوں کو مشترکہ طور پر سیکیورٹی فراہم کریں گے۔ ہنگامی بنیادوں پر وفاقی اور صوبائی حکومت خصوصی ایئر سروس شروع کرے گی۔ علاقے میں فرقہ وارانہ منافرت پھیلانے والے تمام سوشل میڈیا اکاؤنٹس کو بند کیا جائے گا۔ اجلاس میں تیرہ اور جانی خیل میں دہشت گردوں کی سرگرمیوں میں اضافے کے بعد لوگوں کی جان و مال کی حفاظت کے لیے کچھ علاقوں میں عارضی نقل مکانی کروانے پر غور کیا گیا۔ وفاقی وزیر داخلہ نے خیبر پختونخوا حکومت کو قیام امن کے لیے ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی بھی کروائی۔ عالمی منظرنامے سے خبر آپ کو دیں، نو منتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ایک مرتبہ پھر یورپی یونین کو دھمکی۔ یورپی یونین امریکہ سے مزید تیل اور گیس نہیں خریدتی تو ٹیرف لگا دیں گے۔ امریکی خسارہ ختم کرنے کے لیے یورپی یونین کو ہم سے تیل گیس خریدنا ہوگی۔ ڈونلڈ ٹرمپ 25% ٹیرف لگانے کا منصوبہ بنایا ہے۔ ٹرمپ نے چین پر اضافی 10% ٹیرف کی بھی دھمکی دی تھی۔ خبر ایجنسی نو منتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ایک مرتبہ پھر یورپی یونین کو دھمکی۔ یورپی یونین امریکہ سے مزید تیل اور گیس نہیں خریدتی تو ٹیرف لگا دیں گے۔ امریکی خسارہ ختم کرنے کے لیے یورپی یونین کو ہم سے تیل اور گیس خریدنا ہوگا۔ ٹرمپ کی جانب سے یہ دھمکی دی گئی۔ 25% ٹیرف لگانے کا منصوبہ بنایا ہے۔ ٹرمپ نے چین پر اضافی 10% ٹیرف کی بھی دھمکی دی ہے۔ جرمنی کے شہر میگڈیبرن میں ایک شخص نے کرسمس مارکیٹ میں ہجوم پر گاڑی چڑھا دی۔ واقعے میں ایک شخص ہلاک، 80 سے زائد زخمی ہو گئے۔ مزید ہلاکتوں کا خدشہ۔ پولیس نے ڈرائیور کو حراست میں لے کر علاقہ سیل کر دیا ہے۔ میگڈیبرن کے ہسپتالوں میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے۔ واقعہ انتہائی افسوسناک اور کئی خدشات کو جنم دے رہا ہے۔ جرمن چانسلر کا رد عمل ہے۔ جرمن کے شہر میگڈیبرن میں ایک شخص نے کرسمس مارکیٹ میں ہجوم پر گاڑی چڑھا دی۔ واقعے میں ایک شخص ہلاک، 80 سے زائد زخمی ہو گئے۔ جرمنی میں چینی شہری کو حراست میں لینے پر چین کا شدید رد عمل سامنے آ گیا۔ جرمنی کا چینی شہری پر جاسوسی کا الزام۔ جرمنی نے جھوٹے جاسوسی کے شبے میں چینی شہری کو پکڑا ہے۔ چینی دفتر خارجہ کا یہ کہنا ہے کہ جرمنی میں بے بنیاد الزامات کی بجائے حقائق پر مبنی بات کرے۔ چینی شہری بیرونی ممالک میں تمام قوانین کی پاسداری یقینی بناتے ہیں۔ ترجمان چینی دفتر خارجہ
जर्मनी में चीनी शहरी को हिरासत में लेने पर चीन का शदीद रद्द-ए-अमल। जर्मनी का चीनी शहरी पर जासूसी का इल्ज़ाम। जर्मनी ने झूठे जासूसी के शुबे में चीनी शहरी को पकड़ा। चीनी दफ्तर खारजा का कहना है कि जर्मनी बेबुनियाद इल्ज़ामात की बजाय हक़ाइक़ पर मबनी बात करे। अक़वाम मुत्तहिदा अमन मिशन के दस्ते मज़ीद 6 माह गोलान की पहाड़ियों में मौजूद रहेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा सलामती काउंसिल इजलास में की मंजूरी दी गई है। अमन दस्ते शाम और इसराइल में कशीदगी को कम करने के लिए मौजूद रहेंगे। इसराइल और शाम दोनों को सीज़ फायर और 1994 के मुआहदे की पाबंदी करनी चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा अमन मिशन के दस्ते मज़ीद 6 माह गोलान की पहाड़ियों में मौजूद रहेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल इजलास में मंजूरी दी गई। अमन दस्ते शाम और इसराइल में कशीदगी को कम करने के लिए मौजूद रहेंगे।